أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دوسرے پارے کی ابتدا میں آیت گزری تھی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور یہ دوسری آیت ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. آیت کا مفہوم تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو معمولی مردے نہ سمجھو، جس طرح باقی مردے ہیں وہ مردے تو ضرور ہیں، مار تو گئے ہیں کیونکہ انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن ان کو معمولی مردے نہ سمجھو، معمولی مردے نہیں، وہ بڑی شان والے ہیں. ان دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید زندہ ہے. بل احیاء پیچھے گزرا تھا، یہاں بھی ہے بل احیاء زندہ ہے. اب اس زندگی کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ یہ کون سی زندگی ہے. سمجھ لو بات. ایک بات عرض کر دوں کہ کیل کال تو ہے بہت، سمجھا سے فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے لکھا، یہ تو بہت ہے. ہمیں اس میں جانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ فرصت ہے. سمجھا سے ہمیں مجمل بات جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور مفسرین کرام کی تفاسیر سے معلوم ہوتی ہے، ہمیں وہ کافی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیل کال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیل کال تو لامتناہی کیل کال ہے، سمجھا، جس کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. اب میرا دعویٰ حضرت یہ ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ جب شہید ہوتے ہیں، اس جہان سے ختم ہوتے مرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کو جنت کا داخلہ نصیب کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ فوری طور پر وہ جنت میں چلے جاتے ہیں. ان کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبز پرندوں کی شکل عنایت فرماتا ہے، اور وہ پھر ساری جنت کے اندر چلتے پھرتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، درختوں کے میوے کھاتے ہیں اور جنت کی نہروں کے سے پانی پیتے ہیں. سارا دن جو ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں، مزے کرتے ہیں. جب شام ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سونے اور چاندی کے پنجرے لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر آ کر وہ رات کو بسیرا کرتے ہیں. بات سمجھیے. حیات شہداء سے یہی مراد ہے کہ وہ لوگ جو شہید ہو گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جنت کا داخلہ دے دیا. پیچھے بھی میں عرض کر رہے ہوں، شاید آپ کو یاد نہ ہو. دو طائفے ہیں. کتنی؟ پہلا طائفہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، اور دوسرا طائفہ ہے شہداء کا. یہ دو طائفے ہیں جنہیں مرنے کے فوراً بعد جنت مل جایا کرتی ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شہید مقروض ہوتا ہے اسے جنت کے دروازے پر روک لیا جاتا ہے. جب تک وہ رسا قرض ادا نہیں کرتے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. باقی جتنے مومنین ہیں، صدیقین ہوں یا صالحین ہوں، ان کو جنت کا داخلہ قیامت کے دن ملے گا. کب ملے گا؟ قیامت کے دن. ابھی ان کی ارواح علیین میں ہیں، جو پیچھے پڑھ آئے ہو، جو عرش کی دائیں جانب ایک مقام ہے جہاں مومنین کی ارواح رہتی ہیں. ان کو جنت کا داخلہ کب ملے گا؟ قیامت کے بعد، دوبارہ جب زندہ ہوں گے. لیکن انبیاء اور شہداء یہ دو قومیں ایسی ہیں جنہیں مرنے کے اور شہید ہونے کے فوراً بعد جنت کا داخلہ مل جایا کرتا ہے. ان کو جنت کے اندر اس طرح، جس طرح میں نے عرض کیا کہ شہیدوں کی ارواح کو سبز پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے. خیال کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبز پرندوں کے اندر داخل کیا جا رہا، نہ،
خود ان کی ارواح کو سبز پرندوں کی شکل دے دی جاتی ہے، اور وہ سبز پرندے جو ہیں وہ چلتے پھرتے اڑتے رہتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں اور جنت کی نہروں سے پانی پیتے رہتے ہیں سارا دن، اور شام جب ہوتی ہے تو عرش کے نیچے پنجرے لٹکے ہوئے ہیں سونے کے یا چاندی کے یا جو بھی ہے، ان میں آ کر وہ رات کو بسیرا کرتے ہیں، پھر صبح کو نکل جاتے ہیں۔ بات سمجھیے، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل پہلی سورہ یاسین کی ابتدا کے اندر ہے، 23ویں پارے کی ابتدا کے اندر، کہ پیغمبر آئے تبلیغ کی تو ایک آدمی تھا جسے حبیب کہا جاتا تھا، حبیب اس کا نام تھا، نجار تھا، وہ آیا پیغمبروں کی تائید کے لیے، تو وہ آیا، اس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، قوم نے بجائے اس کے کہ اس کی بات مانتے الٹا اس کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کر اس کو شہید کر دیا۔ کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ قرآن پاک فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، کیا لفظ ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ کہاں داخل ہو جا؟ یہ آیت جو ہے اسرہ آیت ہے، سری آیت ہے اس بات کے اندر کہ اس شہید کو مرنے کے فوراً بعد جنت کا داخلہ دے دیا گیا۔ کچھ سمجھ رہے ہو؟ شہید کو مرنے کے فوراً بعد جنت کا داخلہ دے دیا گیا۔ وقت قلیل تھا، کتابیں میں نہیں دیکھ سکا، ایک حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں مولانا عثمانی رحمہ اللہ کا۔ مولانا عثمانی کا حوالہ اس لیے پیش کروں کہ یہ متاخرین مفسرین میں سے ہے نا، علماء دیوبند میں سے ہے، سمجھا؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا نہیں ہے، اس لیے میں یہ ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس تفسیر عثمانی ہے، سمجھا نا سی؟ تفسیر عثمانی کی وہی جگہ ہے ومالیہ کی ابتدا، سمجھا نا سی؟ یہ قیل ادخل الجنہ والا لفظ کھڑا ہے، اس میں آپ اسی میں حوالہ لگاتے قیل ادخل الجنہ پر فائدہ نمبر 5، یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا۔ کیا لکھتے ہیں؟ یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا۔ آگے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا، ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا۔ اب اس سے بڑی صراحت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ لفظ یاد کر لو، ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا۔ جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ یاد رہے گی یہ بات؟ یہ میں نے ایک حوالہ صرف پیش کیا ہے، علماء دیوبند کے بہت بڑے جید عالم جو محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، سمجھا سی، اور بڑے معقولی تھے، بڑے علامہ تھے۔ ان کا ایک اور حوالہ بھی ہے فضل الباری کے اندر، وہ اٹھا نہیں سکا، دیر ہو گئی۔ یہ عبارت میں پھر پڑھ رہا ہوں، یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا۔ آگے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا، ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل، ادھر سے حکم ملا اور فوراً بہشت میں داخل ہو جا۔ آگے جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے ایک نہیں بلکہ جمع ہے نا، احادیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہے۔ بات سمجھ؟ اب اگر کوئی کہے، اب میں ایک بات عرض کر دوں پھر آگے چلتا ہوں انشاءاللہ۔ میری اس بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ شہید کی زندگی جنتی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ اچھا، نمبر 2 آگے چلو، روح مال جسد زندگی ہے۔ یہ لفظ یاد کرنے ہیں، روح مال، ہاں روح اور جسم سمیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جسم کون سا ہے؟ جنت والا، دنیا والا نہ، بلکہ یہ میں آمدن کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ شہید کی زندگی روح مال جسد ہے۔ جب یہ لفظ آتا ہے تو مارکا کہتے ہیں دیکھو جی جسد آ گیا، یہ جسد آ گیا، روح مال جسد، لیکن جسد کون سا؟
جنتی جسد ہے. ہاں خیال کرنا، یہ کبھی نہ مرعوب ہونا کہ جہاں لکھا ہے رومال جسد ہے تم کو جو بھی جسد آ گیا. جسد ضرور ہے لیکن کون سا ہے؟ جنت والا جسد ہے. خلاصہ یہ کہ شہید کی زندگی جنتی ہے اور رومال جسد ہے، لیکن جسد کون سا؟ جنت والا. جیسا کہ مولانا عثمانی رحمہ اللہ نے صراحتاً ذکر کیا ہے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر. قرآن نے فرما دیا قیل ادخل الجنہ، اور مولانا نے تشریح کر دی. اب اس عقیدے والا اگر معتزلی ہے سمجھا تو انہیں کہو کہ پہلے مولانا پر فتویٰ لگاؤ پھر ہمارے اوپر فتویٰ آتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے، پہلے مولانا پر فتویٰ آئے گا پھر ہمارے اوپر آئے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھا سے یہ رکھ دینا. باقی رہیں یہ دو آیتیں، ان کے بارے میں اب میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں. یہ کتاب مجھے دے دو. یہ میرے پاس حدیثیں بہت ہیں. یہ مسلم شریف ہے میرے پاس، مسلم شریف کا جلد 2 ہے اور میری اس مسلم کا صفحہ 135 ہے. جلد 2 صفحہ 135. اس کے اندر روایت ہے عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مسروق کہتا ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ولا تحسبن الذين والی آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھ رہے ہو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. قال اما انا قد سألنا عن ذلك اما انا قد سألنا عن ذلك. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بابا ہم نے بھی یہ سوال کیا تھا. ہم نے بھی یہ سوال یعنی نبی علیہ السلام سے کس سے سوال کیا تھا؟ ہم نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حضرت کو تو شہید جو ہیں وہ قتل ہو گئے، ان کی بیویوں نے شادیاں کر لیں، ان کا مال تقسیم ہو گیا، پھر اللہ کہتا ہے احیاء زندہ ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی اما انا قد سألنا عن ذلك، ہم نے بھی اس مسئلے میں کو پوچھا تھا. فقال ارواحهم فی جوف طیر خضر. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں کے اندر ہیں. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، ان کے پنجرے ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. تفرح من الجنت حیث شاءت، چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں جنت سے جہاں چاہتے ہیں. ثم تاوی الی تلک القنادیل، تو پھر شام کو ان پنجروں کے اندر آ جاتے ہیں. یہ کون تشریح کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر رہے ہیں. قرآن نے کہا بل احیاء عند ربہم، آگے چلا گئے یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں. اور اللہ کا پیغمبر وضاحت کر رہا ہے کہ زندگی سے مراد کیا ہے اور رزق سے مراد کیا ہے. زندگی سے مراد کیا ہے کہ وہ جنت میں ہیں، رزق سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت کے پھلوں کو کھاتے رہتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ جنت کے پھل کھاتے ہیں، جنت کی نہروں سے پانی پیتے ہیں. کتنی باتوں کی تشریح آ گئی؟ احیاء کی تشریح اور یرزقون کی تشریح. احیاء کی تشریح کہ وہ جنت میں ہیں اور یرزقون کی تشریح کہ وہ جنت کے میوے کھاتے پھر رہے ہیں. آگے دیکھو بڑی عجیب بات ہے. سبحان اللہ. فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعۃ، ایک دن ان کے پروردگار نے ان پر جھانکا. فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا، او جنتیو شہیدو کچھ چاہتے ہو؟ کچھ چاہتے ہو؟ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ خواہش ہو تو بتلاؤ میں پوری کروں. اچھا، انہوں نے کہا اَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا. یا اللہ ہم کس چیز کی خواہش کریں؟ جنت کے اندر تو ہم سیر کر رہے ہیں، چر پھر رہے ہیں جہاں سے ہم چاہتے ہیں. فَفُعِلَ بِهِمْ ذَلِكَ 3 مرات، اللہ نے 3 مرتبہ ان سے یہ سوال کیا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. یا کوئی خواہش ہو تو بتلاؤ میں تمہاری خواہش پوری کروں.
فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسألوا، جب ان شہیدوں نے دیکھا کہ اللہ ہمیں نہیں چھوڑ رہا، اللہ ہمیں نہیں چھوڑ رہا، بار بار کہتے کوئی خواہش کرو خواہش کرو، قالوا یا رب، انہوں نے کہا ہے ہمارے پروردگار، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، نرید ان ترد ارواحنا، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہمارا ارادہ ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹاؤ، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، حتیٰ کہ ہم تیرے راستے کے اندر دوبارہ قتل کیے جائیں، ہم دوبارہ تیری راہ میں جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں جان قربان کرنے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجو، ہم پھر تیری راہ کے اندر جہاد کریں گے اور شہید ہوں گے۔ اب فرماؤ، اگر شہید کی روح اس کے بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے اور وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، تو وہ سوال یہ کیوں کرتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہمارے روحوں کو ہمارے بدنوں میں واپس کرو؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ارواح ان کے بدنوں میں نہیں تھی، اس لیے وہ سوال کر رہے ہیں۔ اگر ارواح بدنوں میں ہوتی تو وہ سوال نہ کرتے۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ خیال کرنا، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کرو، تا نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، فلما رأى ان ليس لهم حاجۃ، جب اللہ نے دیکھا کہ ان کو اور کوئی ضرورت نہیں ہے، تورے کو پھر چھوڑ دیے گئے۔ پھر اللہ نے کہا پھر چلو پھرو کھاؤ پیو مزے کرو بس۔ یہاں اجمال ہے، مسند احمد اور مفسرین نے جو روایتیں نقل کی اس میں صاف ہے کہ اللہ نے فرمایا بابا یہ کام آخرت سے پہلے نہیں ہوگا، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا والا کام آخرت سے پہلے نہیں ہوگا، یہ آخرت میں ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں حضرت اور کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پھر ان کو چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں آیات کی تفسیر خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دی ہے، اب ہمیں قرآن اور حضرت کی تفسیر کے بعد کسی اور کیل کال کی ضرورت ہے؟ خیال کرنا، مولوی بن رہے ہو، اپنے دماغوں کو صاف کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم تفسیریں کھولو کیلا قلنا کالا لکھو بھی یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے۔ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا قرآن آ گیا اور نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا۔ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے بعد ہمیں کسی قول کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھیے یہ بات؟ اچھا سے نیچے رکھنا قرآن کا۔ حدیث آتی ہے بخاری شریف کے جلد اول کتاب الجہاد میں بھی ہے، میں تلاش نہیں کر سکا وقت تھوڑا ہے، جلد ثانی کتاب المغازی بالکل غزوہ بدر کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو ایک لڑکا تھا حارثہ نامی لڑکا، کیا نام تھا اس کا؟ حارثہ۔ وہ بھی چلا گیا بدر کے ساتھ اندر لڑنے والوں کے ساتھ کہ میں تماشا دیکھوں گا کہ لڑائی کس طرح ہوتی ہے۔ 13-14 سال اس کی عمر تھی۔ اللہ کی حکمت وہ بیچارہ وہی شہید ہو گیا، سمجھا نہیں؟ یہ حارثہ جو تھا وہاں شہید ہو گیا میدان بدر کے اندر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کی والدہ آئی نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر ہو وہ جنت کے اندر تو میں صبر کروں، چلو بھائی جنت میں تو چلا گیا، چلو اس جہان سے مجھے فراق دے دیا، چلو جنت میں تو ہے، وَإِن تَكُ أُخْرَى، اور اگر کوئی اور صورت ہے تو میں رووں تو صحیح، رو رو کر اپنا غم تو ہلکا کروں کم از کم۔ سمجھ رہے ہو تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آوا ہوبلتے، کیا تو بے وقوف ہو گئی ہے؟ اجنت واحدۃ ہے یا انہا جنان کثیرۃ وانہ لفی جنت الفردوس، فرمایا ایک باغ ہے، ایک نہیں، اجنت واحدۃ، کیا ایک باغ ہے یا انہا جنان کثیرۃ، وہ تو بہت سارے باغ چاہے، وانہ لفی جنت الفردوس، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟
جنت الفردوس کے اندر ہے، ایک باغ نہیں، اس کو تو اللہ نے کئی باغ دیے ہیں، اور وہ جنت الفردوس کے اندر ہے۔ حدیث پاک ہے جو بخاری شریف کے جلد اول میں بھی موجود ہے، ثانی میں بھی موجود ہے، جلد اول کتاب الجہاد میں، جلد ثانی مغازی اور بدر کے موقع کے اندر یہ حدیث ہے، ہم جیسے لے نہیں آیا، وقت تھوڑا تھا۔ تو اس حدیث نے بھی ہمیں سبق دیا کہ شہید کہاں جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ جنت کے اندر جاتا ہے شہید، اور وہاں وہ کھاتا اور پیتا ہے اور چرتا ہے۔ بات سمجھیے حضرت، ہمارا تو اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر یہ مسئلہ، یہ حدیثیں بہت ساری ہیں، مسند احمد کی، ترمذی کی، موطا امام مالک کی، مستدرک حاکم کی، لیکن ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں اتنا بتا دیا ہے، کافی ہے، سمجھ رہے ہو؟ حضرت میں نے یہ تفسیروں کا نام لکھا ہے، سنتے جاؤ۔ دو آیتیں ہیں نا، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اور لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، دونوں جگہوں پر میں نے دیکھی ہیں یہ تفسیریں، دیکھو سنتے جاؤ۔ جامع البیان ایک، ابن کثیر، خازن، کبیر، بولو صحیح، ابن جریر، روح المانی، مدارک، البحر المحیط، بیان القرآن، روح البیان، الاکلیل، کشاف، محائمی، فتح القدیر، قرطبی، سراج منیر، قاسمی، بیضاوی، جمل، ابو سعود، مینار، مراغی، قادری، مواہب الرحمن، کشف الرحمن، معارف القرآن، حقانی، احکام القرآن للجساس، احکام القرآن لابن العربی، تفسیر عزیزی، تفسیر ماجدی، سارے مفسرین نے، اللہ ہی جانتا ہے، یہی کچھ لکھا ہے، یہی کچھ لکھا ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ شہداء کی ارواح جو ہیں، حدیث میں آ چکا ہے، شہداء کی ارواح جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور چل پھر رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، سمجھا؟ یہ تمام مفسرین نے یہی کچھ لکھا ہے، کچھ سمجھ آیا ہے؟ اب اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ یہی اتنی سارے مفسرین جو ہیں یہ ساروں نے یہی کچھ لکھا ہے، اور کچھ مفسرین کی عبارتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید مسئلہ واضح ہوئے۔ جو میرے پاس خازن ہے، تفسیر خازن کا جناب جلد اول ہے اور صفحہ 109 ہے، جلد اول صفحہ 109۔ میں نے جو آیت کا مطلب بیان کیا کہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ مردے نہیں ہیں، بلکہ کہتا ہے کہ یہ معمولی مردے نہیں ہیں، ہے نا سی؟ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ نَحْنُ نَرَاهُمْ مَوْتَىٰ، فَإِن قُلْتَ نَحْنُ نَرَاهُمْ مَوْتَىٰ، اگر تو سوال کرے کہ ہم تو شہیدوں کو مردہ سمجھتے دیکھتے ہیں، فَمَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ بَلْ أَحْيَاءٌ، تو بل احیاء کا معنی کیا ہے؟ وما وجہ النہی فی قولہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کا منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ مشاہدہ ہے کہ وہ مرے ہوئے ہیں تو مشاہدے کے خلاف اللہ کیوں کہتا ہے کہ بل احیاء؟ جواب سنو، قلت معناہ لا تقولوا اموات بمنزلۃ غیرہم من الاموات، قلت میں کہتا ہوں کہ اس کا معنی ہے کہ ان کو مردے نہ سمجھو بمنزلے دوسرے مردوں کے، بمنزلے، ہاں مطلقاً مردہ کہنے کی نفی نہیں ہے، بلکہ باقی عام مردوں کی طرح ان کو نہ سمجھو، بے منزلت غیرہم من الاموات بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تصل ارواحہم الی الجنان، تصل ارواحہم، ان کے روح جو ہیں جنتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی جنت کی طرف، کما ورد ان ارواح الشہداء، جس طرح کے حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ شہداء کی روحیں فی حواسل طیر خضر، سبز پرندوں کی پنجروں کے اندر ہیں، تسرع فی الجنت، چرتے پھرتے ہیں جنت کے اندر۔ سن رہے ہو آگے؟ فہم احیاء من هذه الجہۃ، او مولویو، فہم احیاء من هذه الجہۃ، وہ زندہ ہیں اس لحاظ سے کہ وہ جنت کے اندر ہیں، وَإِن كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَةِ خُرُوجِ الرُّوحِ مِنْ أَجْسَادِهِمْ،
وَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَةِ خُرُوجِ الرُّوحِ مِنْ أَجْسَادِهِمْ، اگرچہ وہ اس لحاظ سے مردے ہیں کہ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکل چکی ہیں، لیکن چونکہ جنت کے اندر ہے اس لیے وہ زندہ ہیں۔ یہ عبارت تمہیں یاد رہنی چاہیے، ہاں؟ فَهُمْ أَحْيَاءٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، اس لحاظ سے وہ زندہ ہیں کہ جنت کے اندر ہیں۔ تَصِلُ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى الْجِنَانِ وَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَةِ خُرُوجِ الرُّوحِ مِنْ أَجْسَادِهِمْ، اگرچہ وہ اس لحاظ سے مردہ ہیں تو ان کے روح جو ان کے جسموں سے نکل چکے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا پھر یہ میرے پاس حضرت اکلیل ہے، اکلیل مدارک ہے نا، تفسیر مدارک جس کے حوالے بار بار قرآن پاک میں آئے ہیں، یہ مدارک کی شرح، مدارک کی کیا ہے؟ شرح۔ الاکلیل کا جلد اول ہے، صفحہ 71 ہے، ہفتاد و یک، سمجھا سی؟ ہفتاد، پہلے ہفتاد صفحے کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں شعور رکھتے۔ او وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ہے نا، فرماتے ہیں فِيهِ تَنبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ حَيَاتَهُمْ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يُحِسُّهُ كُلُّ أَحَدٍ، اس لفظ کے اندر تنبیہ ہے اس بات پر کہ ان کی زندگی جو ہے اس جنس سے نہیں ہے جس کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ یعنی دنیاوی زندگی نہیں ہے، یعنی اور سنو بات، دنیا کی زندگی تو محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دنیا کی زندگی تو بندے کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ أَمْرٌ لَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ وَلَا بِالْحِسِّ، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو عقل کے ذریعے اور حس کے ذریعے معلوم نہیں ہوتا، بل بالوحی، بل بالوحی، وحی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایسا امر ہے جو نہ عقل کے ذریعے نہ حس کے ذریعے، بلکہ کس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے؟ وحی کے ذریعے۔ اور وہی میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آگے صفحہ 71 پہ فرماتے ہیں محصول ما رویان ہو، حسن بصری رحمہ اللہ سے جو کچھ منقول ہے اس کا خلاصہ یہ ہے انہ لا شکا ان حیات الشہداء لیست بہذا الجسد، وہ سن رہے ہو؟ غور ہے نہیں ہے؟ ہاں، خلاصہ اس کا جو حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے انہ لا شک ان حیات الشہداء لیست بہذا الجسد، حیات شہداء کی زندگی اس جسم کے ذریعے نہیں ہے، بالضرورت، اور یہ بات بدیہی ہے۔ کیا ہے؟ لا عقل کو سمجھ نہ آئے تو نہ آئے، عقل کو تو سمجھ آ جائے گی، بھئی ایسے ہے نہیں ہے، ضرورت کا معنی بدیہی ہے۔ آگے لیکن اعدام ہی واسطے ختم ہو جانے اس جسم کے، بتلاشی ہے اور لاش ہے ہو جانے کی وجہ سے، بعد محلالی اور اس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، فلا بد ان تکون حیاتہم، فلا بد، پس ضروری ہے یہ کہ ہو ان کی حیات بوجہ آخر، روحانیا، ایک اور طریقے پر ہے جو روحانی ہے، جو کیا ہے؟ وَلِهَذَا قَالَ، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے جی، لِأَنَّ شُعُورَهُمْ لَيْسَ إِلَّا بِالْحَيَاةِ بِهَذَا الْجَسَدِ، کیونکہ بندوں کا شعور اس وقت ہوتا ہے جب اس جسم والی حیات ہو، وَالْحَيَاةُ لَيْسَتْ بِهَذَا الْجَسَدِ، اور شہیدوں کی روح اس جسم والی نہیں ہے، بل ہے یا حیات معنویت روحانیت، بل ہے یا حیات معنویت روحانیت، والحیات لیست بہذا الجسد، اس جسم والی حیات نہیں ہے، یہ حیات روحانیہ ہے اور معنویہ ہے، اور سمجھ رہے ہو؟ اچھا اگلا لفظ بھی سنا دوں تمہیں۔ اچھا فرماتے ہیں وَإِلَىٰ هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، اور یہی مذہب ہے صحابہ کی جماعت اور تابعین کا اور اصحاب حدیث کا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ
الا جماعت من المعتزلہ، معتزلی مخالف ہیں اور کوئی مخالف ہیں۔ اب جو ہمیں معتزلی کہتا ہے وہ خود معتزلی ہے، ہاں یہ دیکھو صاف آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نمبر سے یہ میرے پاس بیضاوی ہے، بیضاوی کا جلد والے صفحہ 81 ہے، 81 صفحہ سمجھتے ہیں، 80 اور 1۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے، فرماتے ہیں ما حالہم، تمہیں یہ شعور نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ حَيَاتَهُمْ لَيْسَتْ بِالْجَسَدِ، وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ حَيَاتَهُمْ لَيْسَتْ بِالْجَسَدِ، یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ شہداء کی زندگی جسد والی نہیں ہے۔ وَلَا مِن جِنْسِ مَا يُحَسُّ بِهِ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ، اور نہ یہ اس جنس سے جس کو حیوانات محسوس کرتے ہیں۔ امر لا يدرك بالعقل وانما هي امر لا يدرك بالعقل، یہ ایسا امر ہے جو عقل کے ذریعے مدرک نہیں ہوتا، بل بالوحی، بل وحی کے ذریعے مدرک ہوتا ہے، عقل کے ذریعے مدرک نہیں ہوتا۔ سمجھا سر؟ یہ جمل کا حوالہ بھی آخر میں سنا دوں۔ جمل کا حوالہ بڑا عجیب ہے، جمل کا جلد والے صفحہ 123 ہے، سمجھا سی؟ یہ سوال جواب ہے، وہی جو خازن کے اندر آیا ہے۔ فَإِن قُلْتَ نَحْنُ نَرَاهُمْ مَوْتَىٰ، اگر تو اعتراض کرے تو ہم تو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مرے پڑے ہیں۔ فَمَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَمَا وَجْهُ النَّاجِ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ قُلْ تو مانا ہو، میں کہتا ہوں اس کا معنی ہے لا تقولوا اموات بمنزلۃ غیرہم من الاموات۔ اور میں نے جو بات کہی تھی کہ مردہ کہنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ باقی مردوں کی طرح نہیں ہے، باقی مردوں کی طرح نہیں ہے، سمجھا نہیں؟ آگے بل اہم احیاء، وہ زندہ ہیں، تاصل ارواحہم الی الجنان، ان کے روح جنت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کما ورد ان ارواح الشہداء فی حواصل طیر خضر تسرع فی الجنات۔ آگے فہم احیاء من هذه الجہات، یہ مردہ ہیں اسی زندہ ہیں اسی جہت سے۔ وَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَةِ خُرُوجِ الرُّوحِ مِنْ أَجْسَادِهِمْ، اگرچہ یہ مردے ہیں روح کے نکلنے کے لحاظ سے، روح کے۔ اگلی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ حَيَاتَهُمْ، اور ہے نہیں ہے، وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ حَيَاتَهُمْ لَيْسَتْ بِالْجَسَدِ، وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ حَيَاتَهُمْ لَيْسَتْ بِالْجَسَدِ، تنبیہ اس بات پر کہ ان کی زندگی جسد کی نہیں ہے۔ وَلَا مِن جِنْسِ مَا يُحِسُّ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ وَإِنَّمَا هِيَ أَمْرٌ، اور یہ ایک ایسی بات ہے لا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْكَشْفِ وَالْوَحْيِ، کشف و وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے۔ آگے هَذَا مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ، هَذَا مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ، اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں۔ بات سمجھیے حضرت، میرے خیال میں اب کسی اور بات کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی آ گیا، قیل ادخل الجنہ، شہید کو شہید ہونے کے فوراً بعد کس کا پروانہ مل گیا؟ جنت کا پروانہ مل گیا۔ اور پھر حدیث بھی آ گئی حارثہ کے بارے میں کہ جنان کثیرۃ وانہ لفی جنت الفردوس، اور حدیث بھی آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جب احد میں شہید کیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ وہ مسلم شریف کی حدیث آ گئی ہے، سمجھا نہیں؟ اب حدیث کے بعد، مسلم شریف کی حدیث کے بعد اور تفاسیر کی عبارات کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، یہ اعتراض کرتے ہیں، سمجھا؟ یہ پرچیاں نہ دو مجھے، سمجھا؟ پرچیوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کیل کال ہے ساری، سمجھا؟ میں نے تمہیں پہلے کہا کہ یہ کیل کال میں جاؤ گے تو بات کہیں کی کہیں چلے جائے گی۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ سوال کرتے ہیں عقلی بے ڈھنگا سوال کہ موت واقع ہوئی ہے جسم پر
تو لہذا حیات بھی کس پر وارد ہوگی؟ جسم پر. سمجھ رہے ہو؟ مرا کون ہے؟ جسم. تو لہذا زندہ بھی کون ہوگا؟ جسم. بات سمجھیے. اس کا جواب ذرا باریک ہے لیکن سمجھ لو اگر سمجھ آ جائے تو. جواب یہ کہ یہ ہماری دلیل ہے. یہی بات کس کی دلیل ہے؟ کیوں؟ اگر ہوتی حیات دنیاویہ کیا ہوتی؟ تو پھر وہ وارد ہوتی کس پر؟ جسم پر. لیکن چونکہ حیات روحانیہ ہے اس لیے جسم پر وارد نہیں ہوتی. کیا سمجھ آیا ہے؟ کچھ نہیں آیا. اگر ہوتی یہ حیات کون سی؟ دنیاوی، تو یہ کس پر وارد ہوتی؟ کسی دنیا والے جسم پر. لیکن چونکہ حیات دنیاوی ہے ہی نہیں اس لیے کس پر وارد ہوتی ہے؟ روح پر وارد ہوتی ہے. سمجھ آیا ہے نہیں آیا؟ پتہ نہیں. جواب یہ لمبی بحثیں ہیں، علماء نے بحث کی ہے، قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ وغیرہ دوسرے لوگوں نے بھی بحث کی ہے کہ اصل انسان کی روح ہے، جسم جو ہے اس کے لیے بمنزل سواری کے ہے. بہرحال ان باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس جب قرآن اور صحیح حدیث موجود ہے تو اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، عقلیات کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.